حضرت شیخ عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ میرے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا زیادہ فضیلت والے اعمال میں سے ہیں۔ اور حضرت شیخ عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں رکتا، اگر صبح کے ٹائم میرے پاس 1000 دینار ہوں، یعنی سونے کے 1000 سکے ہوں، تو شام تک میں محتاجوں میں تقسیم کر کے اور بھوکوں کو کھانا کھلا کر انہیں ختم کر دیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے جب شہرت پائی، یعنی اللہ کریم نے علم میں عمل میں جب انہیں دنیاوی طور سے شہرت دی، تو انہوں نے ایک حج کیا اور میں اس حج میں آپ کے ساتھ تھا اور آپ کی سواری کی لگام میرے ہاتھ میں تھی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس شہر میں سب سے غریب گھرانہ ہو اسے تلاش کرو۔ اور جب غریب گھرانہ تلاش کیا گیا تو ایک ویرانہ ہمیں ملا، اس ویرانے کے اندر ایک خیمہ تھا جو کہ اون کا بنا ہوا خیمہ تھا، یعنی کوئی مہنگا خیمہ نہیں، اون کا خیمہ تھا، اور اس خیمے کے اندر ایک بوڑھا اور بڑھیا اور ایک ان کی بیٹی، یعنی 3 لوگ اس کے اندر رہ رہے تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بوڑھے سے اجازت چاہی کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو آج رات ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے خیمے میں قیام کر لیں۔ تو اس بوڑھے نے آپ کو اجازت دے دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور جب لوگوں کو پتہ لگا، شہر میں چرچا ہوا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فلاں شہر کے اس غریب گھرانے کے فلاں خیمے کے اندر ہیں، تو اس جگہ کے مالدار امیر کبیر لوگ سب لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے، اور شیوخ اور علماء بھی وہاں پر پہنچے۔ سب نے التجا کی، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے چلیں، ہمارے فلاں غریب خانے میں تشریف لے چلیں، یا اس سے بہتر کسی مکان میں آپ آج کی رات گزاریں۔ مالداروں نے گزارشات کی، مختلف قسم کے نذرانے دیے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیے، کسی نے گائے، کسی نے بکریاں، کسی نے سونا چاندی، سب کافی تعداد میں کیا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لوگوں نے نذرانے پیش کیے۔ پھر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہیں بھی جانے سے انکار کیا، اور اس رات آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس غریب خانے میں اس خیمے کے اندر قیام کیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، میں اپنا حصہ، یعنی جو مجھے نذرانہ ملا ہے، لوگوں نے مجھے کیا ہے گفٹ دیے ہیں، تحفے دیے ہیں، میں اپنا حصہ اس بوڑھے آدمی کو تحفتاً دیتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فرمان سنا تو جتنے دوسرے جو لوگ تھے، یعنی جو دوسرے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، انہیں جو گفٹ ملے تھے، تحفے اور ہدیے ملے تھے، انہوں نے بھی یہ کہا حضور جب اگر آپ اس شخص کو آپ اپنا تحفہ ہدیہ کر رہے ہیں تو ہم بھی اپنا تحفہ جو ہمیں ملے ہیں، یہ نذرانے ملے ہیں، سونا چاندی، یہ سب ہم اس بوڑھے شخص کو ہم بھی ہدیہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اس بوڑھے شخص کی کافی تعداد میں امداد ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کا طریقہ غریبوں کی مدد کرنے کا۔ پیارے دوستو، مدد بھی کر دی اور سامنے والوں کو آر بھی محسوس نہیں ہونے دی، اور بنا مانگے ہی آپ نے عطا فرما دیا۔ پھر کیا تھا، حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر کئی سال کے بعد میرا پھر اسی شہر سے گزر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ غریب شخص، وہ بوڑھا غریب شخص اس شہر کے اندر سب سے امیر بن چکا ہے اور سب سے زیادہ مالدار اور دولت مند ہے۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور عرض کی حضور یہ اسی رات کی برکت ہے جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے یہاں پر قیام فرمایا، اور جو بکریاں تھیں، جو گائیں تھیں، ان سے آگے نسل بڑھی، اور مال دولت جو تھا اس سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت دی، اور آج میں کیا ہے پورے شہر کے اندر سب سے امیر آدمی ہوں۔ تو پیارے، یہ ہے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ غربا کی مدد کرتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی یہ جذبہ مل جائے۔ آج اگر ہم کچھ چند پیسے، چند سکے اگر کسی کو دینا چاہیں تو ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں کہ میں نے فلاں آدمی کو اتنے روپے دے دیے، میں نے فلاں آدمی کا مکان بنا دیا، میں نے فلاں آدمی کو یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ لیکن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان دیکھیے، آپ نے مدد بھی کر دی لیکن کیا ہے اس کو احساس بھی نہیں ہونے دیا۔ فرمایا بھی لوگوں نے مجھے ہدیہ کیا، لیکن میں اپنی طرف سے اس گھر میں رکنے کے سبب سے میں یہ ہدیہ اس غریب شخص کو دیتا ہوں۔ یہ شان ہے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، سخاوت ہے، وہ ایک درس ہے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والوں کو کہ تم بھی غربا کی مدد کرو
اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو، اور امیروں کی چاپلوسی مت کرو بلکہ غریبوں کی خدمت کرو، کیونکہ اللہ مرتبے، برکتیں، رحمتیں غربا کی دعاؤں سے دیتا ہے، نہ کہ امیروں کی چاپلوسیوں سے۔ اگر تم اس طرح اپنا لو گے، اللہ کی رضا چاہو گے، تو دولت تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں خود بخود ڈال دے گا۔ دولت تمہارے خود قدموں میں آئے گی، کیونکہ جب تم جو دولت عطا فرمانے والا رب العالمین ہے، خالق و مالک ہے، جب تم اس کے خادم بن جاؤ گے، اس کے بندے بن جاؤ گے، اس کے فرما بردار بن جاؤ گے، تو اللہ اپنی تمام دولتیں، اپنی رحمتیں، برکتیں تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔